دیواروں میں سرگوشی۔ ایما اور ڈینیل کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے جب بالآخر انہوں نے اپنا خوابوں کا گھر خرید لیا، شہر کے کنارے واقع ایک پرانا مگر دلکش کاٹیج۔ یہ گھر تاریخ سے بھرپور تھا، اس کی دیواروں میں کہانیاں تھیں، اور جیسا کہ مقامی لوگ سرگوشی میں کہتے تھے، کچھ راز بھی تھے۔ پہلی رات جب ایما مدھم روشنی میں سامان سمیٹ رہی تھی، اسے ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ ایما، وہ ساکت ہو گئی۔ کیا تم نے کچھ کہا؟ اس نے باتھ روم میں موجود ڈینیل سے پوچھا۔ وہ تولیہ ہاتھ میں لیے باہر آیا۔ کیا؟ ایما نے سر جھٹک دیا۔ کچھ نہیں۔ لیکن جیسے جیسے راتیں گزرتی گئیں، وہ سرگوشی بار بار سنائی دینے لگی، پہلے مدھم پھر صاف۔ کبھی وہ اس کا نام پکارتی، کبھی کچھ ایسی باتیں جو وہ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ڈینیل کو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ ایک رات تجسس غالب آ گیا۔ ایما نے دیوار سے کان لگا دیا۔ اچانک ایک ہلکی سانس کی گرم ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایما کا خون سرد ہو گیا۔ کون؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ تمہارا شوہر۔ ایما نے چونک کر پیچھے ہٹتے ہوئے ڈینیل کی طرف دیکھا، جو دروازے میں کھڑا تھا، خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر آنکھیں گہری پراسرار اور خالی لگ رہی تھیں۔ تم کس سے بات کر رہی ہو ایما؟ ایما کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تمہیں کچھ سنائی دیا؟ ڈینیل ایک قدم آگے بڑھا۔ فرش کے نیچے دبے دبے چرچراہٹ ہوئی۔ ایما، یہاں کوئی سرگوشی نہیں ہے۔ کمرہ اچانک چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ دیواریں قریب آتی محسوس ہوئیں۔ اور تب ایما کو احساس ہوا، ڈینیل پچھلے کچھ دنوں سے تہخانے میں بہت وقت گزار رہا تھا، اور وہ ہمیشہ دروازہ لاک کر دیتا تھا۔ سرگوشی ایک بار پھر گونجی، مگر اس بار بے حد واضح اور گھبراہٹ بھری۔ بھاگو!